حضور، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، جی صحیح راستہ اختیار کرنا، نیکی یا بدی کو اختیار کرنا. لیکن قرآن کریم اور احادیث میں دل کا ذکر ہے کہ کلام الہی دل پہ نازل ہوتا ہے، اور لہم قلوب لا قرآن یفقہون. کریم نے جو لفظ فؤاد استعمال کیا ہے جی اور بعض جگہ قلب بھی قلب بھی. آتا ہے، وہ اس گوشت کے لوتھڑے دل کا نام نہیں ہے، بلکہ آخری جو انالائزنگ طاقت ہے روح کے اندر، جو دماغ سے بالا ہے، جو کمپیوٹرائز کرتی ہے ہر چیز کو اور فیصلے کرتی ہے، اس کو قرآن کریم فؤاد کے طور پر پیش کرتا ہے. چنانچہ جہاں خلاصہ نکالا ہے انسان کے جواب دہ ہونے کا، وہاں بصر، سمع اور فؤاد، کل ذالک عنہ مسئولہ، کان عنہ مسئولہ. تو وہ فؤاد کیا چیز ہے؟ وہ یہ دل نہیں ہے جس کو گوشت کا لوتھڑا آپ سمجھتے ہیں. ایک اس کا یہ جواب ہے کہ فؤاد کا استعمال قرآن کریم میں لازماً آخری کانشیسنس کی شکل میں ملتا ہے. فؤاد کا لفظ آخری کانشیسنس کو ظاہر کرنے کے لیے ملتا ہے، جس کو ہم انا کہتے ہیں، وہ سوچ کی طاقت جو دماغ کو بطور کمپیوٹر استعمال کرتی ہے، اور یہ فؤاد کا معنی ہے. دوسرا، دل کے متعلق ابھی تک پوری تحقیق ہو بھی نہیں سکی کہ دل کا سوچوں پر کیا اثر ہے، اور سوچیں پہلے ہیں یا دل پہلے ہے. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ دل محض ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو پمپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ پوری طرح درست نہیں، کیونکہ بعض نئی تحقیق کے اشارے اس طرف ملتے ہیں کہ دل کے اندر ایک آخری دماغ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، حس پیدا کرنے کی، اور دماغ سے الگ بھی ایک حیثیت رکھتا ہے. اور جہاں تک دنیا کی مختلف زبانوں کے محاوروں کا تعلق ہے، ہر چوٹ دل پر پڑتی ہے. تو وہ کیوں دل کی طرف ہاتھ جاتے ہیں بے اختیار، اور سب سے زیادہ نقصان صدموں کا دل کو پہنچتا ہے، خوشی سے دل بے قابو ہوتا ہے. تو جہاں محسوس ہو رہا ہے، خواہ مرکز کہیں اور بھی ہو، لیکن احساس جہاں ہو رہا ہے، اس کا ذکر کرنا قرآن کریم کا یہ فصاحت و بلاغت کے مطابق ہے، نہ کہ خلاف ہے. سمجھے؟ لیکن یہ بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ آیا اوریجنلی دل میں زیادہ مرکزیت، دماغی مرکزیت ہے یا دماغ میں ہے. مثلا ایک کیس ایسا ہے جس میں ہم فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. جب دماغی پلسز جو دل کو دھڑکنے کا حکم دیتی ہیں، اس کو کنٹرول کرتی ہیں، وہ دماغ سے آتی ہیں. وہ پلسز یعنی نبضیں پہلے وہ بجلی کی ایک خاص وولٹیج کے اوپر مسلسل دماغ سے دل کی طرف آتی ہیں، اور ہر ضرب جو دل پہ پڑتی ہے اس پہ وہ دھڑکتا ہے. اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں توقف ہو تو مر سکتا ہے انسان. لیکن وہ لوگ جن کا دل براہ راست اس طرح ڈیمیج نہ ہوا ہو، مگر نبضوں میں فرق پڑ جائے اور دماغ کا اور دل کا رابطہ ٹوٹ جائے، اگر محض دماغی ہے تو دل کو فوراً ختم ہو جانا چاہیے. اس صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی جب کہ دل کو تھرمبوسس وغیرہ کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے نقصان پہنچ چکا ہو اور وہ دھڑکنوں کو اپنی قائم نہ رکھ سکتا ہو، دل کے اندر ایک آزاد مرکز پیدا ہوتا ہے، اور وہ مرکز ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور دماغ سے رابطہ کٹنے کے باوجود دل اپنی دھڑکنوں کو خود برقرار کر رہا ہوتا ہے. تو دل میں دماغ کی وہ آخری صورت کی صلاحیت موجود ہے جو دماغ سے کٹنے کے باوجود اس کو ایک آزاد حیثیت دیتی ہے، وہ صلاحیت جس کے نتیجے میں دماغ کا کام دل لے رہا ہوتا ہے. تو وہ جو باریک اس کے حسیات کے ریشے ہیں، ان کے متعلق ابھی پوری تحقیق نہیں ہوئی، مگر بعض لوگ اب ریسرچ کر رہے ہیں
تو ان میں سے ایک سے میری گفتگو ہوئی تھی. اس نے کہا کہ ہم اب یہ بات معلوم کر چکے ہیں کہ دل کے اندر حسیات کے ایسے باریک ریشے ہیں جن کی اور مزید تحقیق ضروری ہے کہ کیسے کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آزاد ہیں یا غلام ہیں دماغ کے. تو یہ مضمون ابھی کھلا ہے تحقیق کے لیے. تو جہاں تک پہلے جوابات ہیں وہ عامت الناس کے لیے بہت کافی ہیں, اس زمانے کے لیے بھی بہت کافی تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا, کیونکہ اگر ہر چیز دل پر پڑتی ہی محسوس ہوتی تھی اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں, تو جو سننے والے ہیں وہ وہاں یہ غلطی نکالتے. اور آج تک یہی ہوتا ہے, دنیا کی ہر زبان کا یہی حوالہ ہے, صرف عربی کی بات نہیں, کہ چوٹ دل پہ پڑتی ہے, خوشی کا اثر دل پہ پڑتا ہے, ہاتھ بے اختیار دل پہ جاتا ہے, اور خوشیوں اور غمی کی زیادتی سے دل بیٹھ جاتے ہیں, ہمیشہ کے نقصان پہنچ جاتے ہیں. تو اگر وہ سینٹر صرف دماغ میں ہے اور دل بے تعلق ہے اس جذباتی احساسات کے مرکز سے, وہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے خواہ دماغ سے آغاز ہو, دل اس کا مظہر بنتا ہے, اور اگر دل مظہر بنتا ہے تو قرآن کریم کا یہ کہنا کہ دل یہ فیصلے کرتا ہے بالکل درست ہے. پھر دل سے مراد جذباتیت کی جو ایک انفرادی حیثیت ہے انسانی سوچ بچار کے اندر, اس کا بھی نمائندہ, اس کا ایک مظہر دل کہلاتا ہے سب دنیا میں. محبت کا مرکز دماغ نہیں کہلاتا, دل کہلاتا ہے. خواہشات کا مرکز دل کہلاتا ہے, دماغ نہیں کہلاتا. اس لیے ہارٹ ورسز برین, دل بمقابل دماغ, یہ انسانی تحریکات کے دو الگ الگ مرکز تمام دنیا میں تمام زبانوں میں اسی طرح ملتے ہیں. اور چونکہ گناہوں کا زیادہ تعلق جذباتیت سے ہے, خواہشات سے ہے, خواہ وہ خواہشات دماغ میں ہی پیدا ہوتی ہوں, اس کا مسلمہ کل عالم میں مسلمہ مرکز دل ہے. تو یہ جب محاورہ ثابت شدہ ہو اور بین الاقوامی محاورہ بن چکا ہو تو صرف عرب کی بحث نہیں ہے, قرآن کریم کا بین الاقوامی کتاب کی حیثیت سے اس کا حوالہ دینا عین درست اور مناسب ہے. ٹھیک ہے, تم آئیے.